ہونے کی حیثیت سے آپ کا ایمان کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کسی مشرک کے گھر میں نہ جائے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بہن آپ کی بیٹی کسی مشرک کے گھر میں بھیائی جاتی ہے تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر آپ کیوں دعوے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کتاب اللہ اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ بات مشکل ضرور ہے لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. ایمان جس کے دل کے اندر ہو جائے موحد مخلص ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا. برادری سے لڑ بھی سکتا ہے تعلق ختم کر سکتا ہے لیکن وہ قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی کرو قطع رحمی نہیں کرو یہ حکم ہے. لیکن ان رشتہ داروں کو تبلیغ کرنا ان کو سمجھانا ان کو راہ راست پر لانا یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. آ گئے تو ان سے وہی رشتے ناطے قائم ہیں. اگر نہیں آتے تو پھر مجبوری ہے ہمیں قرآن اور سنت کی پیروی نہیں چھوڑنی رشتہ داروں کی پیروی چھوڑ دینی ہے کتاب اللہ کی مخالفت نہیں کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ ہم اخیر میں آپ سے چاہتے ہیں کہ ان اساتذہ کے لیے یا ان شاگردوں کے لیے جو آپ کے ساتھ تھے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے آپ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام آپ اس ریکارڈنگ کے ذریعے پہنچانا چاہیں گے؟ جی ضرور. میرا یہ مخلصانہ اور درد مندانہ عرض بھی ہے اپیل بھی ہے کہ للہ آپ تحقیق کے میدان میں اتریں تحقیق کریں کہ حق کیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے ہم نے فلاں اہل حدیث کو دیکھا ان کے کرتوت یہ ہیں فلاں مسلک کے سلفیہ والے کو دیکھا ان کے کرتوت یہ ہیں. آپ شخصیت پر نظر نہ کریں تحقیق کریں کہ حق کیا ہے. ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کے اوپر لیبل تو لگ چکا ہے. مجھے بہت ساروں نے کہا کہ بھائی آپ نے اہل حدیث کو مسلک حق کہا ہے صراط مستقیم والا مسلک کہا ہے اور اس کے بعد فلاں جو اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ان کے کرتوت یہ ہے اس کے کتاب کے اندر یہ گند بھرا ہوا ہے تو اس کے مضامین کے اندر یہ باتیں ہیں. میں نے کہا کہ میں کسی شخصی تقلید کا قائل نہیں. اگر وہ مسلک حنفی مسلک سلفیہ سے تعلق بھی رکھتا ہے تو اس کی ہر بات کو قبول کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اگرچہ وہ اہل حدیث ہو سلف کا تابعدار ہو لیکن غلط بات وہ بھی کرتا ہے میں اس کو بھی غلط کہوں گا. اگر آپ لوگوں کے ہاں اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو میں اس کو غلط نہیں کر سکتا میں اس کو بھی صحیح کہوں گا. لیکن غلط بات اگر سلفیہ میں بھی کوئی کرتا ہے چاہے کتنی بھی بڑے درجے کا عالم ہو اگر توحید کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے یا کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی غلطی کر جاتا ہے تو میں اس کو صحیح کیسے کہوں گا غلط کہوں گا. میں اس کی بنا پر مسلک کے حق کو قبول نہیں کرتا. میں کتاب اللہ اور سنت کی وجہ سے مسلک کے حق کو قبول کیا ہے. آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ دیکھیں کتاب اللہ اگر آپ کو اس کے اندر غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا. فرمان رسول کے اندر آپ غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ صراط مستقیم مل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ غور فکر ضرور کریں تحقیق کے میدان میں ضرور اتریں پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں کہ نہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کم و بیش 1 ماہ سے زیادہ جدہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں آپ نے ایام اپنے گزارے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور جس مقصد سے آپ یہاں بلد الحرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے اللہ رب العالمین اس سے بھی قبول فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے. اہل جدہ کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے جو موحدین یہاں پر سرگرم ہیں اور دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ تو میں ان حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں کے توسط سے یہ پیغام
ہر مومن تک، ہر مسلمان تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اہل جدہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، خصوصاً جو یہ ہماری جماعتی ساتھی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بڑھ چڑھ کر وہ اس دین کے کام کو پھیلائیں، اور جتنے بھی پاکستان سے، انڈیا سے یا عجمی ممالک سے جن کا ان کے ساتھ تعلق اور واسطہ پڑتا ہے، ان کو حق کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں لیکن وہ حق بات سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ یہاں پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، اور ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے دوستی بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے کہ فلاں علاقے سے، ہمارے علاقے سے فلاں بندہ آ رہا ہے، پھر ان کی دعوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتے ہیں، گپے شپے ہوتی ہے۔ لیکن میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ اس سے سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کو دین کی دعوت دی جائے، کہ آپ کی دعوت تو کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ للہ ہم آپ کو اس راستے پہ لانا چاہتے ہیں جس راستے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی دعوت بھی کی ہے، اور ان کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی شخص انانیت کی وجہ سے ہٹا ہوا ہے، کوئی تعصب کی بنا پر ہٹا ہوا ہے، کوئی اس وجہ سے کہ بھائی میرا رشتہ دار جو ہے وہ اس مسلک میں ہے، میں ان سے ناراض ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا۔ یہ ساری باتیں جو ہے ان کے ذہن سے ان کو کھرچ لینی چاہیے، اور پیار و محبت سے ان کو دین حق کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ العزیز رب العالمین کی ذات کے اندر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعوت والے کام کو پھیلائیں گے، اور ہر جگہ پہ انشاءاللہ یہ آپ کا پیغام پہنچے گا، اور جتنے بھی آپ کی اس دعوت سے متفق ہو کر مسلک کو قبول کریں گے، صراط مستقیم کو پائیں گے، تو ان کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اسی بات پر ہم آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے دیکھا اور سنا سابق مفتی دیوبند شیخ عبداللہ ٹھٹوی حفظ اللہ کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے، اور جن عزائم اور جن مقاصد کو لے کر یہاں پر آپ تشریف لائے اللہ رب العالمین ان میں کامیابی عطا فرمائے، اور حفظ و امن و امان کے ساتھ اپنے بچوں اور اہل و عیال میں واپس لوٹائے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنی آواز یا اپنی توبہ کی کہانی دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو براہ کرم ہم سے رابطہ فرمائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی سن کر شاید کسی کے دل میں قرآن و سنت کی محبت اجاگر ہو جائے، اور وہ محبت آپ کے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو بلا کسی تاخیر اگر آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آپ کسی طریقے سے اطلاع فرمائیے، ہم آپ تک رسائی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کہانی آپ کی زبانی لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا